بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سبق میں ہم فارسی زبان میں جسم کے اعضاء کے ناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں۔ جسم کے اعضاء کو فارسی زبان میں اعضائے بدن کہتے ہیں، یعنی جسم کو بدن کہتے ہیں اور اعضاء کو اعضاء کہتے ہیں۔ سر کو فارسی زبان میں سر ہی کہتے ہیں۔ سر کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں۔ بال یا سر کے بالوں کو منہ کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں سر کے بال کو یا سر کے بالوں کو منہ کہتے ہیں۔ چہرے کو فارسی زبان میں صورت کہتے ہیں۔ پیشانی کو فارسی زبان میں پیشانی کہتے ہیں۔ بویں کو فارسی زبان میں ابرو کہتے ہیں۔ بویں جو آنکھوں کے اوپر جو یہ بال ہے، ان کو فارسی زبان میں، جن کو اردو میں ہم بویں بھی کہتے ہیں، ان کو فارسی زبان میں ابرو کہتے ہیں۔ آنکھ کو فارسی زبان میں چشم کہتے ہیں۔ آنکھ کی جو پلکیں ہیں، ان کو فارسی زبان میں مژگان کہتے ہیں۔ پلکیں، مژگان۔ کان کو فارسی میں گوش کہتے ہیں۔ کان، گوش۔ ناک کو فارسی میں بینی کہتے ہیں۔ ناک، بینی۔ گال گال کو فارسی زبان میں گونے کہتے ہیں۔ گال، گونے۔ منہ کو فارسی میں دہان کہتے ہیں۔ منہ، دہان۔ دانت کو فارسی زبان میں دندانہا کہتے ہیں۔ ایک دان ہو تو اس کو پھر دندان کہیں گے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر یہ اس کی جمع ہے دندانہا۔ زبان کو فارسی زبان میں زبان ہی کہتے ہیں۔ زبان کو فارسی میں زبان کہتے ہیں۔ ہونٹ کو لب کہتے ہیں، اور ہونٹ اگر دونوں ہونٹ ہم کہیں گے جمع ہوں گے تو پھر لبہا۔ ہونٹ، لب یا لبہا۔ جبڑے کو فارسی زبان میں فک کہتے ہیں۔ جبڑے کو فارسی زبان میں فک کہتے ہیں۔ ٹوڑی کو فارسی زبان میں چانے کہتے ہیں۔ اس کو آپ چانا نہیں پڑھیں گے ورنہ تلفظ میں غلطی آ جائے گی، تو اس کو آپ چانے پڑھیں گے۔ یہ ایرانی فارسی ہے، لہٰذا آپ ہے کو زیر کی آواز میں پڑھیں گے۔ ٹوڑی، چانے۔ گردن کو فارسی زبان میں گردن کہتے ہیں۔ حلق کو فارسی زبان میں گلو کہتے ہیں۔ حلق، گلو۔ بازو فارسی زبان میں بازو کو بازو کہتے ہیں۔ ہاتھ کو فارسی میں دست کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں ہاتھ کو دست کہتے ہیں۔ کلائی، جو ہاتھ کی کلائی ہے، ہاتھ کی کلائی کو فارسی زبان میں مچ دست کہتے ہیں۔ کلائی کو فارسی زبان میں مچ دست کہتے ہیں۔ پاؤں یا پیر کو فارسی زبان میں پا کہتے ہیں۔ پاؤں یا پیر کو فارسی زبان میں پا کہتے ہیں۔ کمر یا پیٹھ کو فارسی زبان میں کمر کہتے ہیں۔ پیٹھ یا کمر کو فارسی زبان میں کمر کہتے ہیں۔ پیٹ کو فارسی زبان میں شکم کہتے ہیں۔ فارسی میں پیٹ کو شکم کہتے ہیں۔ گنجاپن، جس طرح کچھ لوگوں کے بال گر جاتے ہیں اور گنجے ہو جاتے ہیں، تو اس گنجے پن کو فارسی زبان میں سرتاس کہتے ہیں۔ گنجاپن، سرتاس۔ داڑھی کو فارسی زبان میں ریش کہتے ہیں۔ اس کو آپ ریش نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ کو ایرانی فارسی میں یا یہ کو زور دیا جاتا ہے فارسی زبان میں، تو داڑھی کے لیے ریش کا لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں، تو آپ ریش پڑھیں گے، ریش نہیں پڑھیں گے۔ داڑھی، ریش۔ خون کو فارسی زبان میں بھی خون کہتے ہیں۔ ہڈی جو جسم کے اندر ہڈیاں ہیں، ان کو فارسی زبان میں استخوان کہتے ہیں۔ ہڈی، استخوان۔ پیچا، جو جسم کا پورا جو ہے نا وہ پاؤں سے لے کر اوپر سر تک جو پچھلا پہلو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں باسن۔ پیچا، باسن۔ چوٹی یا چٹیا، یہ جو پگ ٹیل ہے، جو لوگ، یہ جو خواتین یا بچیاں جو بالوں کو بناتی ہے اور جو ہے نا وہ چوٹیاں بناتی ہے بیچ میں، جس کو پگ ٹیل بھی انگلش میں کہتے ہیں، اس کو فارسی زبان میں موئی دم اسبی کہتے ہیں۔ چوٹی،
چوٹی موئی دمے اسبی دماغ دماغ کو فارسی زبان میں مغز کہتے ہیں دماغ مغز چھاتی 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 کو جس کو ہم بریسٹ بھی کہتے ہیں اس کو فارسی زبان میں سینے کہتے ہیں آپ سینہ نہیں پڑھیں گے سینے پڑھیں گے سینہ پڑھیں گے تو تلفظ میں غلطی آ جائے گی اور ایرانی فارسی میں ہے کو زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے چھاتی سینے انگلی انگلی کو فارسی میں انگشت کہتے ہیں انگلی انگشت انگلیوں کے نشان اثر انگشت جو انگلی کے نشان ہم لگاتے ہیں کسی ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں ہم وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر انگلی کے نشان لگاتے ہیں یا انگوٹھے کے نشان لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اثر انگشت مکہ مکے کو فارسی زبان میں مشت کہتے ہیں بالوں کی تراش خراش جو بالوں کی جو بناوٹ ہوتی ہے بالوں کی تراش خراش اس کو کہتے ہیں مدلی منہ مدلی منہ دل دل کو فارسی زبان میں قلب کہتے ہیں دل قلب شہادت کی انگلی شہادت کی انگلی کو فارسی زبان میں انگشتی نشانے کہتے ہیں آپ انگشتی نشانہ نہیں پڑھیں گے ورنہ تلفظ کی غلطی آ جائے گی شہادت کی انگلی انگشتی نشانے گردہ گردے کو فارسی زبان میں کلیے کہتے ہیں گردہ کلیے اس کو آپ کلیہ نہیں پڑھیں گے کلیے پڑھیں گے گردہ کلیے گھٹنا گھٹنے کو فارسی زبان میں زانو کہتے ہیں گھٹنا زانو گھٹنے کو فارسی زبان میں زانو کہا جاتا ہے ڈانچا جو ڈانچا ہوتا ہے جسم کا جو ہڈیاں ہوتی ہیں مکمل ڈانچا جس کا ہوتا ہے بن جاتا ہے ہڈیوں کا اس کو فارسی زبان میں اسکیلیٹ کہتے ہیں ڈانچا اس کو جب انگلش میں ہم اس کو اسکیلیٹن کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو اسکیلیٹ کہتے ہیں کال جو چمڑی ہوتی ہے کال اس کو فارسی زبان میں پوست کہتے ہیں یہ چلکے کو بھی پوست کہتے ہیں اور کسی جاندار کے جو چمڑی ہوتی ہے اس کو بھی جو کال ہم جس کو کہتے ہیں اس کو پوست کہتے ہیں کوپڑی کوپڑی کو جمجمے کہتے ہیں اس کو آپ جمجمہ نہیں پڑھیں گے جمجمے پڑھیں گے جمجمہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو افغانی فارسی بن جائے گی دری اور جمجمے جو ہے یہ ایرانی فارسی کوپڑی جمجمے ٹیٹو جو جسم کے اوپر لوگ نشان بناتے ہیں جو مختلف قسم کے نشانات بناتے ہیں لکائی کراتے ہیں جو ٹیٹو جس کو کہتے ہیں اس کو فارسی زبان میں ٹیٹو کو خالکوبی کہتے ہیں ٹیٹو خالکوبی انگوٹھا انگوٹھے کو فارسی زبان میں انگشت شست کہتے ہیں انگوٹھا انگشت شست پاؤں کی انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کو فارسی زبان میں انگشت پا کہتے ہیں پاؤں کی انگلیاں انگشت پا وگ جن لوگوں کے بال نہیں ہوتے وہ وگ لگاتے ہیں وہ بالوں والی وگ جو ہوتی ہے وگ کو فارسی زبان میں کلاہ گیس کہتے ہیں کلاہ گیس وگ کلاہ گیس تو ناظرین یہ ہم نے انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں آج پڑھ لیا آپ ویڈیو کو روک روک کر اس کو لکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یاد کر کے اپنی ووکیبلری بڑھائیں تاکہ آگے اس کی بنیاد پر ہم گرامر بھی سیکھیں گے اور مختلف جو زبان کے جو لوازمات ہیں ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں اللہ حافظ